السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رانا اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان ٹی وی۔ آج ہم علامہ خادم حسین رضوی کی اس ویڈیو پر ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور ویڈیو کا ٹائٹل ہے حضرت امام حسین کون تھے؟ تو علامہ صاحب کی زبانی ہم سنیں گے۔ حضرت امام حسین وہ لیڈر تھے جو باطل کے سامنے جھکے نہیں۔ حضرت امام حسین وہ لیڈر تھے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور قربانی دینا پسند کی۔ حضرت امام حسین وہ نڈر لیڈر تھے جنہوں نے ایک مثال قائم کی کہ کبھی بھی ظالم کی حمایت نہیں کرنی، چاہے آپ کی جان ہی چلے جائے، اور انہوں نے اپنی جان اور اپنی اہل و عیال کی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور آج بھی حسین زندہ ہیں اور یزید مردہ ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی زبانی سنیے کہ حضرت امام حسین کون تھے۔ واچ دس۔ وہ کون حسین جنہ دے بارے حضور فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا۔ حضور جنہ دے بارے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا احب اور میں اللہ حسین۔ من احب حسینا، کمال، اللہ او دے نال پیار کرنا جڑا حسین نال پیار کرنا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، حسین سبت من الاسباط، اور حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے۔ اور حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کی زبان رسول اللہ نے خود چوسی ہو، اور جن کو ممبر پر بیٹھ کر حضور نے حسن اور حسین کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ لڑکھڑا کر آ رہے تو حضور نے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا ہو، جن کی یہ شانیں ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھ کر بھی کوئی دین کو نہ سمجھے اور پھر جا کر ڈیوٹی پر کھڑا ہو جائے حسین کو روکنے کے لیے۔ بس یہ بات ہمیشہ میں یہ کرتا ہوں، خدا کا وہ شکر ادا کرے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت اور دین کا درد موجود ہو، اور وہ زندگی میں اگر مگر نہ کرے اور کبھی بھی وہ نفسانیت اور حالات کے مطابق نہ چلے۔ جب بھی کوئی وقت آئے تو کہے او چھوڑو یار، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ کیا بات۔ ہاں، تو یہ بات لوگ کہتے ہیں جی او فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، او جی فلاں بندہ نہیں مانتا، تو بتاؤ حسین سامنے کھڑے ہوں، گفتگو ایسی فرما رہے ہوں، ہاں جی، اور حسین ابن علی کی زبان سے اپنے ایک تو میں صدیوں کے بعد حدیث پڑھوں تو آپ میرے پڑھتے ہوئے ہی آپ اش کر اٹھے، کیا میں پڑھ دیں وہ لمبی حدیث؟ توجہ، جیڑی امام حسین کول مروی، کیوں جی؟ ہاں امام حسین تے تسی ویسے اش کر اٹھنا ہے تے دسو یہ تنخواہاں دی کتنی مجبوری ہوندی، یہ حکمرانہ دیاں ملازمت دی انہاں دی جناب تعلقات دی کتنی مجبوری ہوندی کہ حسین اپنی زبان جو حدیث بیان کر رہے ہون تے سامنے 1000 بندے نو حدیث سمجھ نہ آوے۔ پورا خطبہ آپ نے دیتا نا، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا میں یہ کہندا، فرمایا میں اپنے نانا جان نو فرماندے ہوئے اے سنیا، تے پھر بھی 1000 بندے وچوں کسی نو سمجھ نہ آوے اور پھر بھی وہ امام علی مقام دا راستہ روک کے کھڑے ہو جان۔ جدو امام علی مقام چلے تے آپ نے فرمایا بھئی کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب تسی ہن دائیں بائیں نہیں جا سکتے، ہن اسی محاصرہ تہاڈا کر لیا، ہن تانوں ابن زیاد کول جانا پینا۔ ہاں جی، یہ میں بہت ساریاں گلاں حذف کردا وچوں تاکہ تہاڈے ذہن دے مطابق گلاں کراں، میں وہ تو جگر پھٹتا ہے جڑیاں گلاں وچ لکھی ہوئیاں، ہاں لیکن میں وہ صرف اتنا ہی گل کرنا جتنا تہاڈا ذہن قبول کرے۔ ہاں کلم الناس علی قدر عقولہم، جیو جی مخلوق بیٹھی ہوئے ادنا گل، یہ علماء دی امانتاں بہت سارے علم جڑے اسی تہاڈے سامنے ظاہر نہیں کرتے، یہ نہ ہوئے تساں دین تو چلے جاؤ۔ حسین کھڑے ہون تے انہاں دا محاصرہ کر لیا جائے تے نمازاں حسین پیچھے پڑھن تے مجبوری تنخواہ ہوئے تے یزید دی مجبوری بن جائے، اور دسو پھر حسین دا صبر ہی دسی جڑا مار گیا سارے۔ ہاں جی، کیوں یہ پھر جو یہ جڑے یزیدی ٹولا ہے
یہ کہندے جی وہ سلطنت واسطے گئے سن. اقبال کہندا مدعا یا سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بات چنی سامان سفر. اقبال کہندا جی حسین سلطنت واسطے گئے ہوندے تے جلیا شیر خار پتر لے کے تے کدی نہیں کوئی جنگج گیا. کیا بات، کیا بات. ہاں جی تا قیامت کت استبداد کر اور موج خون او چمن آباد کر. اقبال کہندا اے تے حسین ابن علی دا ہی کام سی تا قیامت ظالمہ دا پنجہ توڑ گئے. ہاں جی پوری سلطنت ایک طرف کھڑی ہوئے تے حسین کلے بھی انہاں دا پنجہ توڑ دیں دیں. ہاں جی اقبال کہندا تا قیامت قط استبداد کر اور خون موج او چمن آباد کر. تو اقبال کہندا تینوں پتہ ہے اس کھیت نو تے اس چمن نو خون کون دے کے آباد کر گیا قیامت تک؟ اقبال کہندا وہ حسین ابن علی کر گیا قیامت تک. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی اعلی وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منا شیئا تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال والقمر لیلۃ البدر فذکر الحدیث بطولی قال الحسن فکتمت الحسین زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني إليه فسأله عما سألت ووجدت قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزا دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن زواق ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نسية وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه وفاوضه في حاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف عنه وسأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء
مجلس مجلس علم وحیاء وصبر وامانت لا ترفع فيه الاصوات ولا تبن فيه الحرم ولا تنسى فلتات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغریب. امام حسن فرماندے میں اپنے مامو جان کو ہند ابن ابی حالہ کو پوچھا، وہ حضور دا حلیہ مبارک بیان کردے سن، تے میں انہاں کو سوال کیتا کہ مینوں بھی کوئی شاید دسو کہ میرے نانا جان دا حلیہ مبارک کیہو جہا سی، میرے نانا جان دی مبارک اکھاں کیہو جیاں سن، حضور دیاں پلکاں کیہو جیاں سن، حضور دی پیشانی مبارک کیہو جہا سی، حضور دا سر اقدس کیہو جہا سی، حضور دے مبارک ہتھ کیہو جہا سن، حضور دیاں کلائیاں کیہو جہا سن، حضور دے کندھے مبارک کیہو جہا سن، حضور دا سینہ کیہو جہا سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں کیہو جہاں سن، حضور دی مانگ کیہو جہی سی، رسول اللہ دی پاؤں مبارک کیہو جہے سن، حضور چل دے کیویں سن، حضور مسکراندے کیویں سن، حضور کسے وال توجہ کیویں فرماندے سن، حضور گفتگو کیہو جی کردے سن. کہندے نے میں اپنے مامو جان کو ساریاں گلاں پوچھیاں تے فقطمت قال الحسن فقطمت الحسین زمانہ. امام حسن فرماندے میں یہ حدیث چھپا کے رکھی، میں پوچھ تے لئی سی لیکن میں یہ حدیث چھپا کے رکھی حسین کولوں. کوئی موقع آئے گا تے میں کہاں گا بھائی جان یہ تمہیں پتہ ہے ساڑھے نانا جان دے ابرو کیہو جہے سن. کہندے میں بڑا عرصہ چھپائی رکھی تے جدوں میں حسین نو حدیث بیان کرن لگا تے قد وجدتو قد سبقنی الیہ فسالو اما سالتو. کہنے لگے میں حیران ہو گیا. امام حسن فرماندے میں حیران ہو گیا کہ جیڑی گل میں بعد وچ پوچھی سی حسین اپنے ماموں کو پہلے پوچھ چکے سن. آپ سن رہے تھے علامہ خادم حسین رضوی کو، اور جس انداز سے انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایکسپلین کیا اور آپ کو بتایا کہ حضرت امام حسین کون تھے، کیا ان کا رتبہ تھا، کیا ان کی شان تھی، اور جنت کے سردار تھے. تو اب ان کے بعد لب کشائی کرنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اب ہم لب کشائی نہیں کریں گے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.